حضرت مولانا محمد حنیف احمد مدنی صاحب کے بیانات کے لیے مولانا کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا حنیف مدنی کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سب حضرات درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، لا مثل لا مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ لاکھوں کروڑ درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ عالیہ مطہرہ پر، جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور ماہ ربیع الاول کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے ہر ایک مسلمان کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ولادت طیبہ اس مبارک مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور آپ پیر والے دن روزہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ فیہ ولدت وفیہ انزل علی او کما قال علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ پیر والے دن میں پیدا ہوا ہوں، اور اسی پیر والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن پاک کا نزول بھی فرمایا، یعنی قرآن پاک کے نازل ہونے کا جو پہلا دن تھا وہ پیر والا دن تھا۔ اس اعتبار سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے وہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئی ہے، اور دن ہے پیر کا دن ہے، یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں اور پیر والا دن تھا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مہر بھی لگا دی اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام پیر والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اتفاق کی بات یہ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ولادت بھی ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات پر جو قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے، تو قرآن مقدس کا نزول والا جو دن تھا وہ بھی پیر والا دن تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب مکہ سے نکلتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف، تو مکہ جس دن مکہ سے نکلتے ہیں وہ بھی دن پیر کا تھا،
اور جب مدینہ طیبہ میں آتے ہیں تو مدینہ طیبہ میں جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوتے ہیں وہ دن بھی پیر والا دن ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس تو یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ بھی رہا ہے کہ آپ کی پیدائش بھی پیر والے دن ہوئی ہے، آپ کو تاج نبوت بھی پیر والے دن ملا ہے، آپ مکہ سے ہجرت جس دن کی ہے وہ بھی پیر کا دن تھا، اور جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو وہ دن بھی پیر والا دن تھا۔ یہاں تک کہ جو کعبہ کے اندر حجر اسود کو رکھا گیا ہے کہ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ 4 بڑے قبیلوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے کہ کعبہ کے اندر حجر اسود کون لگائے گا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فیصلہ فرمایا، اور اس فیصلے کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چاروں چادر کو پکڑ لو، اور چادر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو رکھا، اور حجر اسود کو رکھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ اس حجر اسود کو کعبۃ اللہ کے اندر وقف کر دیا۔ یہ کعبہ کی دیوار کے اندر جو حجر اسود لگایا گیا، یہ فرماتے عبداللہ ابن عباس کہ یہ دن بھی پیر والا دن تھا۔ تو اس سے ایک بات تو سمجھ آئی کہ پیر والا دن بڑا مبارک دن ہے کہ اللہ کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ اس کے معاملات رہے۔ اب یہ ماہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ ہوئی ہے۔ مسلمان عالم جو ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور مسلمان عالم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس اظہار کی کئی صورتیں ہوتی ہیں کہ بھی 12 ربیع الاول کا دن ہے یا 9 ربیع الاول کا دن ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی ہے۔ یہ بات تو طے ہے مسلم شریف کے اعتبار سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پیر والے دن ہوئی ہے۔ زیادہ تر علماء کرام کی 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے، بعض علماء کرام نے 12 ربیع الاول کا بھی کہا ہے، بعض نے 8 کا بھی کہا ہے، بعض نے 17 کا بھی کہا ہوا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ دن پیر والا تھا اور مہینہ ماہ ربیع الاول کا تھا۔ تو ربیع الاول کے مہینے کے اندر مسلمان عالم جو ہے وہ بیانات کے ذریعے، وہ نعت و حمد و ثنا کے ذریعے، حمد و نعت کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، سیرت النبی کانفرنس کے ذریعے، ہر انداز سے جو ہے نا مسلمان عالم اپنے اپنے انداز کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ کچھ سیرت النبی کانفرنس لا کر کرتے ہیں، کچھ حمد و ثنا بیان کر کے، کچھ درود پاک پڑھ کر، کچھ بندہ صدقہ خیرات کر کے، یعنی ہر ایک مسلمان اپنے انداز کے اعتبار سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ محبت کا اظہار بہت اچھی چیز ہے۔ یعنی ایک بندہ اللہ کے نبی کی خاطر جو ہے نا، اللہ کے نبی کی محبت کی خاطر ہزاروں روپیہ صدقہ خیرات کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ صدقہ خیرات کرنا، لوگوں کو کھانا کھلا دینا، غریبوں میں کپڑوں کو تقسیم کر دینا، یہ وہ کام ہے جو شریعت کے اندر پسندیدہ ہے، لہذا ان چیزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو یہ کہ اس لیے کہ شریعت کے اندر یہ پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ آتے ہیں تو مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد سب سے پہلی جو بات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ آتہم الطعام۔ اپنے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ آپ نے ارشاد فرمائی تھی بھی کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے کا حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، تو کھانا کھلانا اللہ کی خاطر یہ شریعت کے اندر بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری اخبرت ری امی، میری والدہ نے مجھے یہ خبر دی ہے، فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ اس وقت میں سیدہ آمنہ کے پاس ہی تھی، اور فرماتی ہے کہ جب سیدہ آمنہ کے پاس تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت تھا، تو فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آسمان کے ستارے زمین پر آ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ کائنات جن کے لیے بنی ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلایا، اور کائنات میں ایک ہستی اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
کہ اے لوگوں تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین زندگی ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. تو یعنی ہر عمل کے اندر تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کو اتارو. جو عادات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ان عادات کے مطابق بتاؤ. جو عقیدہ میرے نبی کا ہے اس عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ. جو اعمال میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہے ان اعمال کے مطابق اپنے اعمال بناؤ. آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر محبت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ ہے، لیکن ہاں کمی ہے تو اعمال کے اندر کمی آ جاتی ہے. اعمال کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ بہت کمی آ جاتی ہے. آپ دیکھیں جب محرم کا مہینہ ہوتا ہے تو 8-10 دن جو ہے نا وہ سیدنا امام حسین کا تذکرہ بڑی ذوق و شوق کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن جیسے 10 محرم گزرتا ہے تو اس کے بعد 7 امام حسین بھول جاتے ہیں کہ ان کا درس کیا تھا، ان کی شہادت کا مقصد کیا تھا، کیا وجہ تھی، کس لیے شہادت دی ہے، وہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ دی جاتی. اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ایک مسلمان اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. کاش کہ یہ محبت کا اظہار بجائے 10-12 دن کے یہ اگر پورا سال ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بالکل درست ہو جائیں. یعنی ہماری حالات کیسے ہیں؟ حضور کی محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ کی محبت اور عقیدت اور محبت کا اظہار یہ ہر مسلمان کی دلی چاہت ہوتی ہے. کوئی دنیا کے اندر ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا کہ ہو مسلمان اور اسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک الزام تباشی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک مسلک کا، ہر ایک فرقے کا حضور کے ساتھ محبت کا انداز جدا جدا ہوتا ہے. لہذا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس مسلمان کے بارے میں کوئی بندہ کہے جی کہ فلاں مسلک کے لوگوں کو جو ہے نا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی نہیں ہے. نہیں، پیدائش کی خوشی تو دیکھے سیدنا صدیق اکبر کو بھی اور صحابہ کرام بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرماتے تھے. حضرت معاویہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک دن دیکھا تو ہم سے پوچھا بھی کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان جو ہمارے اوپر ہے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہم سب کو عطا فرما دی. یہ روایت حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بھی اس چیز کا تذکرہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے عطا فرما دیا. تو صحابہ کرام بھی تذکرہ کرتے تھے کہ حضور کا دنیا کے اندر آنا یہ باعث رحمت ہے، اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ وہ حضور کے کمالات کو، حضور کے بیانات کو اور آپ کے معجزات کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے. تو لہٰذا آج ہمیں ضرورت ہے کہ جیسے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں تو محبت کے اظہار کے ساتھ عمل کا اظہار بھی ہونا چاہیے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ یہ کہے کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے لیکن وہ نماز کا پابند نہ ہو. ایک بندہ یہ کہ بھی میں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہوں لیکن روزے نہ رکھتا ہو. ایک بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہوں لیکن حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دعوے کے اندر جو ہے نا وہ سچ نہیں ہے. یعنی دعویٰ تو یہ ہوتا ہے ہر ایک بندے کا، ہر مسلمان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہماری اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے اور حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہو اور بندہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو تو پھر یہ ہم دنیا دار لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. اللہ رسول کو کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا. قبر کے اندر جب جائیں گے تو وہاں پر یہ باتیں نہیں چلنی. آج تو جو ہے نا ہر بندہ اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتا ہے، لیکن آیا عاشق رسول بننے کے لیے یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا دیا ہے. یعنی میرے نبی کا جو جو عمل ہے اس عمل کی تم نقل اتارتے جاؤ، تم اللہ کے محبوب بنتے جاؤ. اور ایک آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر لو. یحببکم اللہ، تو پھر اللہ بھی تم کے ساتھ تمہارے ساتھ محبت فرمائیں گے. تو حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے. آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ سجدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جس دن آپ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو حضور کی جس دن ولادت ہوئی ہے سجدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلتا ہے اور اس نور نے اتنی روشنی کر دی کہ شام کے محلات بھی مجھے نظر آنا شروع ہو گئے تھے. اصل میں یہ آپ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ یہ جو آج بچہ معصوم بچہ پیدا ہو گیا ہے اس کی برکت یہ عالم یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ شام اور ایران کے بڑے بڑے محلات جو ہے وہ بھی کفر سے نکل کر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فضل یہ فرمایا ہے. روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جس دن آپ پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے سار روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کیا. حضور پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے سار آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کیا. مجھے بتائیں ایک دن کا بچہ جو ہے وہ کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ لیکن یہ فرق ہے نبی اور غیر نبی کے درمیان فرق ہے. یہ فرق ہے امتی اور نبی کے درمیان فرق ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے اسی وقت پیدا ہوتے سار آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کیا. اب یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو حضور کا پیدا ہوتے سار آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کیا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا, یہ حضور کا سجدہ کرنا اس بات کی نشانی تھی کہ اب لوگوں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے حضور دنیا کے اندر تشریف لا چکے. اور یہ سجدہ تھا کہ لوگوں کو بازاروں سے نکال کر اللہ کے گھروں کے اندر لایا جائے. حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا, حضور کے ساتھ محبت کا اظہار, اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ درود پاک پڑھے جتنا زیادہ ہو سکے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس میں ہزاروں مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں. یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے. آپ توبہ استغفار کریں, آئندہ سے نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں. یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے. آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. آپ اپنے بچوں کے لیے نیت کر لیں کہ میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤں گا, عالم دین بناؤں گا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو واقعتاً دلالت کرتی ہیں کہ بندے کے دل کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت ہے. آپ مجھے بتائیں صحابہ کرام میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے, ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی وہ صحابی نماز نہیں پڑھتا. حضور کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہے؟ حضور کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب وضو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, بلکہ وہ پانی کے قطرے جو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر لیتے اور ان کو لے کر اپنے جسموں پر مان لیا کرتے تھے. اس قدر آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے. تو یہ محبت تھی. اور اظہار کیا ہے؟ صحابہ کرام نماز کی پابندی کیا کرتے تھے, صحابہ کرام روزے کی پابندی کیا کرتے تھے, صحابہ کرام ذکر و اذکار کیا کرتے تھے, صحابہ کرام میدان جہاد کے لیے جایا کرتے تھے. یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی ہے اور دعوے کے ثبوت کے لیے پھر عمل بھی صحابہ کرام کا ساتھ ہوا کرتا ہے. لیکن آج ہم مسلمانوں کے اندر اظہار محبت رہ گیا ہے, اور یہ بھی اچھی چیز ہے. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ بندہ محبت کا اظہار بھی نہ کرے. محبت کا اظہار کرنا یہ اچھی چیز ہے, لیکن محبت کے اظہار کے ساتھ اعمال کے اندر بھی اپنے آپ کو لگانا چاہیے, تاکہ ہم جو حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے کے ساتھ ہمارا اظہار جو ہے وہ نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کے ساتھ ہوگا. لہذا دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت اور عقیدت پیدا فرمائے. آج ہمارے جامعہ اشرفیہ کے ایک استاد تھے مولانا عبد الرحیم چترالی صاحب. آج صبح چونکہ ان کا انتقال بھی ہو گیا اور ابھی جمعہ کے فوراً بعد جو ہے ان کا نماز جنازہ بھی ہے جامعہ اشرفیہ کے اندر. اور میں نے اپنی زندگی کے اندر جو دیکھا ہے, حالانکہ جامعہ اشرفیہ کے اندر کوئی 500 کے قریب علماء کرام اساتذہ کرام ہیں ہمارے, لیکن میں نے دیکھا ان میں 2 استاد ایسے تھے جو عالم تو خیر سارے ہی ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت ہوا کرتی تھی, انتہا درجے کی عاجزی. ورنہ آج کل تو 2-4 کسی کو حدیث آ جائے نا تو وہ بندہ کسی جگہ پر کھڑا ہی نہیں ہوتا.
وہ اپنے آپ کو بڑا علامہ اور دنیا کے بڑے بڑے علماء کرام کے وہ اساتذہ کرام کے اندر شامل ہیں. حدیث کی کتابیں ہم نے ان سے پڑھی ہے، لیکن اس قدر عاجزی ان کے اندر تھی نا. مولانا عبد الرحیم چترالی صاحب، تو جو حضرات جن کے پاس وقت ہو تو وہ ضرور جو ہے وہ ابھی جیسے نماز ختم ہو وہ جتنی جلدی ہو سکے جامعہ شرفیہ کے اندر ان کا نماز جنازہ ہوگا، تو 15-20-25 منٹ امید ہے مل جائیں گے، تو وہاں پر جنازے کے اندر ضرور شرکت فرمائیں. بلکہ ہمارے اساتذہ کرام فرماتے تھے کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جب لوگ وہاں پر جا کر جنازہ پڑھتے ہیں تو لوگوں کی وجہ سے اس میت کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میت تو بخشائی ہوتی ہے، وہ نیک آدمی ہوتا ہے، جو نماز جنازہ پڑھنے آئے ہوتے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کے اندر شامل ہے. مولانا عبد الرحیم چترالی صاحب ساری زندگی انہوں نے قرآن اور حدیث کے اوپر لگا دیا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے. اگر ہم نے دیکھا ہے کہ واقعتاً جو رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے، جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، ان میں سے ایک یہ شخص ہے جو آج دنیا سے جا رہا ہے. اور ہم تو اس عقیدے کے ساتھ جا کر نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری وجہ سے کیا ان کی مغفرت ہو رہی ہے، ہم تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ہم اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی وجہ سے ہماری بھی مغفرت فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.